لوگوں صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، مومن کا ہونا ضروری ہے، اور جب تک ہم مومن نہیں ہوں گے ساری دنیا میں ذلیل اور رسوا یوں ہی ہوتے رہیں گے، چاہے وہ ہندوستان کی سرزمین ہو چاہے دیگر ممالک کے سرزمینیں ہو۔ واللہ ہم ذلیل اور رسوا اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نام نہاد صرف ہم مسلمان ہیں، حقیقی طور پر آج ہم میں ایمان نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کی اصلاح کا پورا علاج اللہ نے کتاب و سنت میں بیان کیا ہے، اللہ اس کے رسول نے۔ اے لوگوں، آج جو ہم فتنوں میں مبتلا ہیں اس کی بنیادی وجہ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں۔ دعا کرنا چاہتے ہو زندگی کامیاب ہو، ہماری زندگی میں امن و امان آ جائے، آپ سجدے میں سر رکھ کر کے رب سے مانگ کر تو دیکھو، اللہ سبحانہ وتعالی کتنا بڑا دینے والا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جب وہ میرے بندے کہیں گے کہ میرے رب میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میری بینائی کیوں چھین لی، میں اندھا کیوں ہو گیا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ قال کذالک اتتک آیاتنا، جس طرح میری آیتیں تجھ تک پہنچی تھی اور تو نے میری آیتوں کو پش پشت ڈال دیا، تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا، جس طرح تو نے میری آیتوں کو دنیا میں بھلا دیا ہے، او میرے بندو تو نے دنیا میں میری آیتیں بھلا دی، میرے حکم کو تو نے بھلا دیا، آج میدان محشر میں میں نے تجھے بھلا دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی، ذرا اندازہ لگا، اللہ اکبر، ہم دنیا میں دیکھنے والے ہوں گے، میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، اللہ ہمارے آنکھیں نہیں ہوں گی، ہم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکیں، اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، وحدہ والصلاة والسلام من لا علی نبی بعد اما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأصدق الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال تعالى في كلام الآخر: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء، رواہ المسلم۔ معزز سامعین و سامعات و معزز و موقر علماء کرام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی اور کبریائی خالق کائنات، مالک ارض و سما، رب الہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اس کل عالم کا اکیلا ہی نگہبان ہے، جو بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ تمام تر تعریف و توصیف و حسنات کے بعد درود و سلام ہو من جملہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص درود و سلام ہو امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معاشرے کے متعلق ہی میں نے قرآن مجید سورہ نحل سے آیت تلاوت کی۔ آج جو معاشرے میں، آج ہمارے یہاں ماحول میں جس چیز کی ریس لگی ہوئی ہے، جس چیز کی دوڑ لگی ہوئی ہے، وہ ہے کامیابی۔ اور کامیابی سے مراد صرف اور صرف دنیاوی مال و متاع کی جاتی ہے، دولت، شہرت، عزت، اس کی ایک ریس لگی ہوئی ہے ہمارے یہاں، بالخصوص دولت کی۔ یقیناً
دنیاوی زندگی ہر اس شخص کی خوشگوار ہو سکتی ہے جو اپنی زندگی رب کے مرضی کے مطابق گزارے، کیونکہ جس کی سب سے زیادہ ضرورت لوگوں کی ہے، جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، بالآخر جب اتنی بڑی بات ہے، یہ ساری دنیا اس کے پیچھے بھاگی چلی جا رہی ہے، آخر اس کا کچھ تو علاج اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہوگا۔ جس کامیابی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، کیا اس میں یقینی طور پر ہم کامیاب ہو گئے، یا آج بھی ہمارا وہی حال ہے جو پہلے تھا؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تم میں سے کوئی بھی شخص ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، من عمل صالحا من ذکر او انثى، تم میں سے کوئی بھی جو بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط لگائے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اگر وہ مومن ہوگا یا مومنہ ہوگی تو اللہ وعدہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کی رہنے والی زندگی کو، دنیا کو خوشگوار بنا دیں گے، بہت ہی آسان اور بہترین زندگی عطا کر دیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کی نیکیوں کا بدلہ، ان کا بہترین میرے پاس جمع ہے، اس کا علم نہیں ہے ان کو کہ میں ان کی نیکیوں کا کیا بدلہ انہیں دینے والا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہا، ہم ان کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے۔ کس کی زندگی کو؟ سوال ہے، تم میں سے کوئی بھی شخص نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، شرط ہو کہ وہ مومن ہو۔ مومن ہوں گے تو زندگی کامیاب ہو جائے گی، دنیاوی زندگی کے عیش و عشرت کے تمام سامان آپ کے ساتھ مہیا ہو جائے گا۔ اور اگر مومن نہیں رہے تو جو آج ہمارے حالات ہیں ویسے ہی رہیں گے۔ اندازہ لگاؤ کہ آج پھر بھی حالات دنیا کی اعتبار سے بہت ہی اچھے ہیں، مفلسی اور کلاشی آج ہم مسلمانوں میں نہیں ہیں۔ یاد کرو اس دور کو، دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کو۔ لوگوں، اتنی شدت سے مال و متاع کی کمی تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ دنیا آج بھی ان کی تاریخ کو، پھر اللہ رب العالمین نے ان کو ایسی دولتیں عطا کی کہ دنیا آج بھی ان کی تاریخ کو دہرانا چاہے تو بھی نہیں دہرا سکتی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے مالدار صحابی رسول ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں جو پہلے کچھ نہیں تھا، ایمان لائے، ایمان کے ساتھ اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھا، اللہ کی دین کو اپنے ہاتھوں سے چھٹنے نہیں دیا، اللہ کے حکم کی عدولی نہیں کی، حکم عدولی نہیں کی، اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ یقین جانو دنیا آج بھی ان کی تاریخ اگر دہرانا چاہے ان کے مقابلے مال و متاع کی تو نہیں دہرا سکتی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ رعد میں بیان فرماتا ہے، سورہ رعد میں آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کریں، طوبیٰ لہم وحسن مآب، ہم ان کی زندگیوں کو بہترین زندگی بنا دیں گے، دنیا کی زندگی کو بہترین بنا دیں گے۔ ان دونوں آیتوں پر غور کرو کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ ہم سے چاہتا ہے ایمان اور عمل صالح،
اللہ ہم سے دو ہی چیزیں چاہتا ہے، جو پوری ضمانت اور دیانت داری کے ساتھ، پوری صداقت کے ساتھ یہ دو شرطیں اللہ کی پوری کر دے گا، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دنیا کی زندگی کو خوشحال بنا دے گا۔ آج بدحالی جو ہمارے درمیان ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری میں زندگیاں نہیں گزار رہے۔ جب اللہ کی نافرمانی میں زندگیاں گزرے گی تو ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ رب کا وعدہ ہے لوگوں، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا کہ میری دو شرطیں پوری کر دو، اللہ فرماتا کہ میں تمہاری دنیا کو خوشگوار بنا دوں گا، دنیاوی زندگی کو کامیاب کر دوں گا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، یہ آپ کے بستی کے کسی کونسلر کا، کسی ایم ایل اے کا یا کسی نیتا کا، کسی لیڈر کا وعدہ نہیں۔ انصاف سے بتاؤ کہ دنیا کا اگر کوئی معمولی سا ایک لیڈر کسی پارٹی کا جو سب سے زیادہ عہدے والا ہو، اور اگر آ کر کے کسی سے یہ کہہ دے کہ میں نے تمہاری ذمہ داری لی ہے، تمہارے تمام کام میری ذمہ داری ہے، میں کر دوں گا، میرے اس کام کو کرو، وہ کتنا مطمئن ہو جائے گا کہ یقیناً اب میری ذمہ داری فلاں نے لے لی ہے، میرا ہر وہ کام بن جائے گا، اب میرے کام کے درمیان کوئی رکاوٹ درپیش نہیں آئے گی، اس لیے اسے اطمینان ہو جائے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے، مجھے روز ازل کی طرح یقین ہے، اے لوگوں زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹکڑے ہو کر کے گر سکتا ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک میرا رب وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ دو چیزیں، ایمان اور عمل صالح۔ اگر آج ہم لوگوں کا ایمان کا جائزہ لیں، چند کوڑیوں کے دام پر ہمارے ایمان بکے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہم میں ایمان نام کا موجود ہے، حقیقی طور پر مسلمان تو ہے، ایمان نہیں۔ لوگوں صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، مومن کا ہونا ضروری ہے، اور جب تک ہم مومن نہیں ہوں گے ساری دنیا میں ذلیل اور رسوا یوں ہی ہوتے رہیں گے، چاہے وہ ہندوستان کی سرزمین ہو، چاہے دیگر ممالک کے سرزمینیں ہو۔ واللہ ہم ذلیل اور رسوا اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نام نہاد صرف ہم مسلمان ہیں، حقیقی طور پر آج ہم میں ایمان نہیں ہے۔ کیا آج ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے جو اذان سننے کے بعد، ندائے السلام تک پہنچنے کے بعد کیا ہمارا ایمان میں مسجدوں تک لا کر کے چھوڑتی ہے؟ کیا اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اتنا ہو کہ ہر صورت میں اس ڈر ہو کہ ایمان اتنا مضبوط ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ مجھے سن رہا ہے، کسی بھی صورت میں ہو، دوست میں ہو، یار میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو کہ ہم کسی بھی طرح جھوٹ نہ استعمال کریں۔ آج صرف نام نہاد مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کی ابتدائی آج جھوٹ سے شروع ہو رہی ہے۔ مسلمانوں حقیقی طور پر مسلمان بنو، ایمان مضبوط کرو۔ اور جو آج ہمارے حالات ہیں، اللہ رب العالمین نے سورۃ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اے لوگو، او میرے بندو، تم میں سے کوئی بھی جب میری آیات سے روگردانی کرے گا، میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، میری نافرمانی میں زندگی گزارے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندو، میں اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ حال کر دوں گا، معیشتاً ضنکا، اس کی دنیا تنگ حال ہو جائے گی، تنگی میں گزرے گی۔ آج مسلمانوں کے کیا حالات ہیں؟ مسلمان چہار جانب جدھر دیکھو مسلمان تنگ حال ہیں، تنگ حالی کا شکار ہوئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے اللہ فرما رہا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ دنیا تو تنگ حال ہوگی ہی ہے، ہو کر ہی رہے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میری آیت سے روگردانی کرو گے، میری ذکر سے اعراض کرو گے، میرے احکام سے تم اعراض کرو گے تو میں تمہاری دنیا کو تنگ کر دوں گا۔ اور سن لو، نہ صرف دنیا تنگ ہوگی، نہ دنیا میں خرابی کی زندگی ہوگی، بلکہ اللہ نے اس سے آگے اور ذکر فرمایا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
القیامت اعما، جب میدان محشر میں قیامت کے دن ہم تمہیں کھڑا کریں گے تو تمہاری آنکھوں کی بینائی کو چھین لیا جائے گا، اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ونحشرہ یوم القیامت اعما، ہم میدان محشر میں اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اب ذرا غور کرو، اللہ نے تو وعدہ کیا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ سورہ رات میں اللہ نے فرمایا وحسن مآب، ہم اس کی زندگی کو خوشحال زندگی عطا کر دیں گے، دنیا کی زندگی بہترین خوشگوار زندگی گزرے گی۔ اور لوگ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب ایمان اور عمل صالح ہوگا، مومن مومن ہوگے تو یہ ہوگی، اور اگر مومن نہیں ہوگے تو یہ بات کامیابی ہمارے درمیان نہیں آئے گی۔ تو اللہ نے اگلی آیت میں سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرما دیا آج جو تنگ حالی ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم خود اپنے تنگ حالی کے ذمہ دار ہیں۔ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ رب العالمین نے ہماری دنیا کو تنگ حال کر دیا۔ قال رب لما حشرتنی اعما، جب اللہ رب العالمین میدان میں شرمندہ کر کے اٹھائے گا تو وہ لوگ اپنے رب سے کہیں گے اے میرے پروردگار، اے میرے رب کریم، قال ربی لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، اے میرے پروردگار میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، دنیا کے رنگ وبو کو، دنیا کی زیب و زینت کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یا رب کریم، آج تیری اس عدالت میں، آج تیرے اس میدان محشر میں ساری دنیا کے مخلوقات موجود ہیں، اے یا رب آج تو نے مجھے نابینا کیوں کر دیا، آج میری بینائی کیوں چھین لی؟ اللہ فرما رہا ہے قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ او لوگو، قرآن کو پڑھو، سمجھو قرآن کو ترجمے کے ساتھ، اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو ترجمے کے ساتھ قرآن کو سن تو لو۔ اللہ فرما رہا ہے جب وہ میرے بندے کہیں گے کہ میرے رب میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میری بینائی کیوں چھین لی، میں اندھا کیوں ہو گیا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ قال كذلك أتتك آیاتنا، جس طرح میری آیتیں تجھ تک پہنچی تھی اور تو نے میری آیتوں کو پش پشت ڈال دیا، تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا، جس طرح تو نے میری آیتوں کو دنیا میں بھلا دیا ہے، اور میرے بندوں تو نے دنیا میں میری آیتیں بھلا دی، میرے حکم کو تو نے بھلا دیا، آج میدان محشر میں نے تجھے بھلا دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ذرا اندازہ لگا، اللہ اکبر، ہم دنیا میں دیکھنے والے ہوں گے، میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، اللہ ہمارے آنکھیں نہیں ہوں گی، ہم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکیں۔ اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے جب ساری دنیا کے سامنے، ساری مخلوقات کے سامنے اس کا رب ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کی بینائی نہیں ہوگی، بصیرت چھین لی جائے گی۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ دنیاوی زندگی بھی تباہ، کامیابی کی جو دنیا، ہائے دنیا کی دولت، ہائے دنیا کی کامیابی، ہائے میرے کاروبار، ہائے میرے مال و دولت، ہائے میرے عزیز و اقارب، ان تمام لوگوں کے پیچھے ہم دنیا کی کامیابی تلاش کرتے ہیں، پتہ یہ چلا اللہ کی نافرمانی میں تلاش کر رہے ہیں، ہماری دنیا بھی تباہ ہو گئی اور موت کے بعد ہماری آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ کامیاب زندگی تبھی ملے گی، آج اس معاشرے کا ایک پہلو ہے کامیابی تلاش کرنا۔ کامیاب زندگی میرے عزیزو اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم رب کی فرما برداری میں زندگی گزاریں۔ اللہ کے عنایات پر ان صحابہ کرام کا کیا عمل تھا؟ کوئی ایک بھی شخص کھڑے ہو کر کے کہہ سکتا ہے کہ کسی ایک بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں کوئی خرابی ہو، اللہ کی عبادت میں کسی طرح کا کوئی گڑبڑی پائی گئی ہو؟ ان کا توکل، ان کا بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام پر ایسا تھا جیسے آج دن کے سورج نکلنے پر آپ کو مہمہ یقین ہوتا ہے۔ ایسا توکل کہ جس رب نے وعدہ کیا ہے وہ رب مجھے ضرور بالضرور عطا فرمائے گا۔ آج کہاں جا کر کے ہم کامیابی تلاش کر رہے ہیں؟ دنیا کی کامیابی دنیا میں ہی نہیں ہے بلکہ دین کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں جمعے کی دن ہی نماز پڑھتا ہوں لیکن میں جمعے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول کر، مجھے 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق دے۔
یا میں بیمار ہوں، مصیبت زدہ پریشان حال ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول کر، میری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، تو کامیابی کی ایک ضمانت صلاح بھی ہے، نماز ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ مجھے صوم و صلاح کے پابند بنا، مجھے ان تمام کام کی توفیق دے جو تو پسند فرماتا ہے، تو آؤ میں تمہیں وہ علاج بتا دو، طب نبوی بتاتا ہوں کہ آپ کی دعا اللہ کے یہاں یوں ڈائریکٹ قبول ہو جائے گی۔ آپ کو کسی بزرگ کا وسیلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی پیر فقیر مرشد کا وسیلہ لینے کی ضرورت نہیں، کسی نبی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی ضرورت ہے، سنت رسول کی ضرورت ہے۔ آؤ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعا آپ کے رب کے سامنے ڈائریکٹ قبول ہو جائے تو مسلمان آؤ، تمہاری کامیابی کی ضمانت، تمہارے ایک ضمانت کامیابی میں تمہیں دے کر کے جا رہا ہوں۔ محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ حدیثوں کو یاد کرنے والے صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما کان العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ دعا کرے۔ اب یہ آپ دعا کریں گے کب؟ فرض نماز میں تو اتنا وقت آپ کو ملتا نہیں، اب کریں گے کب وہ دعا؟ سجدے میں دعا کریں گے کب؟ وہ نوافل ہیں، جب آپ نوافلوں کا اہتمام کرتے ہیں، رب کے سامنے سرو سجود ہوتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر کے تنہائی میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یقین جانو اس وقت سجدے میں سر رکھ کر کے اپنے رب سے مانگ کر کے تو دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارا سر سجدے سے اٹھنے سے پہلے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس یقین کامل کے ساتھ مانگی جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی دے گا، اللہ قبول کرے گا، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ یقین کامل کے ساتھ کر کے دیکھو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے۔ آج نافرمانی میں زندگی گزارتے گزارتے مسلمانوں میں جو تباہ کاریاں آئی، اتنی برائیاں عام ہو گئی، آج مسلمان فتنے مبتلا ہو گئے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ خبردار ہو جانا چاہیے، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے، ان لوگوں کو جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اس قوم کو خبردار ہو جانا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ کر دیا جائے۔ قرآن نے ہمارا علاج بیان کیا ہے، ہمارے معاشرے کی اصلاح کا پورا علاج اللہ نے کتاب و سنت میں بیان کیا ہے، اللہ اس کے رسول نے۔ اے لوگوں، آج جو ہم فتنوں میں مبتلا ہیں، اس کی بنیادی وجہ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں۔ دعا کرنا چاہتے ہو زندگی کامیاب ہو، ہماری زندگی میں امن و امان آ جائے، آپ سجدے میں سر رکھ کر کے رب سے مانگ کر تو دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا بڑا دینے والا ہے، کتنا زیادہ وہ قبول کرنے والا ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی کی اصلاح، اپنی زندگی میں کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو تو لاؤ۔ کون سا ایسا طریقہ ہے ہمارے درمیان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے؟ آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہمارے طریقوں پر ہم غور کر کے دیکھیں، ہم تو ہمارا کوئی بھی طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا الا ماشاء اللہ۔
ہم چاہتے کہ ہماری اصلاح ہو، ہم چاہتے کہ ہم دنیاوی زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزاریں، تو لوگوں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ کا وعدہ ہے میرے بندو جو میرے فرما برداری کے ساتھ، میرے رسول کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارے گا، ہم اس کی دنیا کو بھی کامیاب کر دیں گے، آخرت کو بھی کامیاب کر دیں گے۔ اور یقین جانو جس کی زندگی میں اللہ اس کے رسول کا حکم ہوگا اس کا معاشرہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہم تمام کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تو سے دعا کر دے جانے انجانے جو خطائیں سرزد ہوئی ہیں الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ الہ ہم تو سے دعا کرتے حاضرین مجلس میں جو لوگ جائز مقاصد لے کر کے اللہ ان کے مقصدوں کو پورا فرما، جو بیمار اور بیمارہ ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجل اور مستعمل عطا فرما۔ الہ العالمین جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما۔ الہی ہم تو سے دعا کرتے جب تک اس روئے زمین پر تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام کی حالت پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر اور توحید باللہ پر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔